ایم پی سے ایک بھائی صاحب سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ ہاں، خواتین قبرستان جا سکتی ہیں۔ اگر قبرستان جانا عورتوں کے لیے منع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو قبرستان جانے کا طریقہ کیوں بتاتے؟ مومن گھرانے والوں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پہلے گئے ہیں اور جو بعد میں گئے ہیں سب پر رحم فرمائے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ہماری بھی موت آنے والی ہے، ہم بھی کا دفن ہونے والے ہیں۔ ٹوٹی پھوٹی قبریں جب انسان دیکھتا ہے تو دل پگھلتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کا غلبہ زیادہ ہونے لگتا ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، قبروں کی کثرت کے ساتھ زیارت کرنے والی عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے کہ ملعون ہے، ملعونہ ہے۔ مزار پر آپ کا آنا جانا ہے، ان کا وسیلہ لینا ہے، انہیں نفع اور نقصان کا مالک آپ سمجھتے ہیں، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو، دونوں کے لیے جرم کیا ہے؟ شرک ہے، اور شرک کیا ہے؟ زمین کے اوپر سب سے خطرناک جرم ہے۔ ایم پی سے ایک بھائی صاحب سوال کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کیا خواتین قبرستان جا سکتی ہیں؟ ہاں، خواتین قبرستان جا سکتی ہیں۔ فزور القبور ہے نا، فإنها تذکرکم الآخرہ، قبروں کی زیارت کرو۔ کتب حدیث میں اس طرح کے الفاظ موجود ہیں، قبروں کی زیارت آخرت کو یاد دلاتی ہے۔ تو آخرت کی یاد دہانی میں مرد اور عورت دونوں کیا ہیں؟ برابر ہیں جی۔ اور مسلم شریف کی لمبی حدیث ہے کتاب الجنائز میں، جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ واقعہ موجود ہے کہ آپ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی باری کے دن رات میں چپکے سے اٹھتے ہیں اور جنت البقیع جاتے ہیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی لونڈی بریرہ کو کہتی ہیں کہ ذرا دیکھیے کہاں گئے ہیں۔ تو پورا واقعہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے ہیں، سارا معاملہ سناتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ قبرستان مجھے جانا ہوا تو میں کیا کہوں؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قولی السلام علی اہل الدیار من المؤمنین والمسلمین ویرحم اللہ المستقدمین منا والمستاخرین وان انشاء اللہ بکم للاحقون، کہ قبرستان جانا ہو تو ایسا کہیے کہ اے مسلمان اور مومن گھرانے والوں تم پر سلامتی ہو۔ اللہ تعالیٰ ہم میں سے جو پہلے گئے ہیں اور جو بعد میں گئے ہیں سب پر رحم فرمائے۔ ہم بھی آپ کے پیچھے آنے والے ہیں، یعنی ہماری بھی موت آنے والی ہے، ہم بھی کا دفن ہونے والے ہیں۔ اگر قبرستان جانا عورتوں کے لیے منع ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو قبرستان جانے کا طریقہ کیوں بتاتے؟ اسی طرح سے بخاری شریف میں حدیث موجود ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر قبر کے پاس سے ہوتا ہے اور ایک عورت وہاں پر بیٹھ کر کے رو رہی تھی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اتق اللہ واصبری، کہ خاتون صبر کیجئے، اللہ سے ڈریے۔ تو اس خاتون نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانا نہیں اور کہہ دیا غم کی حالت میں کہ فإنک لم تصب بمصیبتی، اب جائیے، جس مصیبت میں ہم ہیں آپ نہیں ہیں، آپ کو کیا پتا میں کس غم میں ہوں۔ ہوتا بھی ہے، لوگ کہتے ہیں کہ بھئی میں جس سچویشن میں ہوں، آپ ہوتے تو آپ کو پتہ چلتا۔ وہی معاملہ تھا۔ تو وہاں پر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم انہیں تقوی اختیار کرنے کی تلقین کرتے ہیں، صبر کی تلقین کرتے ہیں۔ یہ نہیں کہتے ہیں کہ تم قبرستان کیوں آئی ہو جبکہ عورتوں کا قبرستان آنا منع ہے، جبکہ ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ایک حدیث کے اندر ابو داؤد وغیرہ میں حدیث موجود ہے کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لعن زوارات القبور، قبروں کی کثرت کے ساتھ زیارت کرنے والی عورتوں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت بھیجی گئی ہے کہ ملعون ہے، ملعونہ ہے۔ اب اہل علم نے شراح حدیث نے اس کی تشریح اس طرح کی ہے کہ عورت بکثرت اگر قبرستان جاتی ہے، صبح بھی جا رہی ہے، شام میں بھی جا رہی ہے، پھر روزانہ معمول ہے، ٹھیک ہے، تو یہ منع ہے۔ اسی طرح سے جماعت کی شکل میں، ٹولیوں کی شکل میں خواتین قبرستان جائے، یہ بھی کیا منع ہے۔ کبھی کبھار کا معاملہ ہو، عبرت کے لیے، ان سے مانگنے کے لیے نہیں بلکہ ان کے لیے دعا کریں اور اپنے لیے دعا کریں اللہ تعالیٰ سے۔ عبرت کا معاملہ ہو کہ مجھے بھی یہاں پر آنا ہے، ٹوٹی پھوٹی قبریں جب انسان دیکھتا ہے تو دل پگھلتا ہے، آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، دنیا کی محبت کم ہوتی ہے اور آخرت کا غلبہ زیادہ ہونے لگتا ہے۔ تو ان سب چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے مرد جس طرح سے قبرستان جاتے ہیں خواتین بھی جا سکتی ہیں، کثرت نہ ہو، بکثرت نہ ہو، ٹولیوں کی شکل میں آنا جانے کا معاملہ نہ ہو، تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ شیخ تو پھر وہ عورتیں جو کسی ایک خاص
قبر کو مزار کہتی ہیں اور وہاں پر باقاعدہ میلہ لگا دیتی ہیں. عرس. یہ تو مرد ہو یا پھر عورت ہو دونوں کے لیے منع ہے نا, شرک کا اڈا ہے وہ. جی آپ نے دیکھا ہوگا آج کے دور میں کہ جو مزارات ہیں اور جو مزارات کے جو وہاں پر جو اپنا ولی بولتے ہیں, جو مجاور وہاں پر جو مجاور ہیں, وہ کیا ان کا تقریباً خرچہ پانی عورتوں کی وجہ سے ہی چل رہا ہے. مزارات آباد ہے تو خواتین کی وجہ سے آباد ہے. یہ شرک کا اڈا ہے نا, جہاں پر سجدے کیے جاتے ہیں, جہاں پر طواف کیا جاتا ہے, یہ بھی دیکھا گیا ہے. اولاد فلاں نے دیا ہے, نفع نقصان کا مالک جنہیں سمجھا جاتا ہے. لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیاء مساجد. بخاری شریف کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے, پریشان ہیں, بے چین ہیں. ان پریشانیوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود و نصارہ پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو. انہوں نے اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی جگہ بنا لیا. تو توحید کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا تعلق مزار سے نہ ہو, آپ کا تعلق کیا ہے شرک سے نہ ہو, آپ کا رکوع اللہ کے لیے ہو, آپ کا قیام اللہ کے لیے ہو, آپ ڈائریکٹ اللہ سے دعا مانگیں, نفع نقصان کا مالک اللہ ہی کو سمجھیں, اسی کا نام توحید ہے. اگر یہ ساری چیزیں ہیں, مزار پر آپ کا آنا جانا ہے, ان کا وسیلہ لینا ہے, انہیں نفع نقصان کا مالک آپ سمجھتے ہیں, چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو, دونوں کے لیے جرم کیا ہے, شرک ہے. اور شرک کیا ہے, زمین کے اوپر سب سے خطرناک جرم ہے. بے شک.